عید مبارک عید مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، سب کو میری طرف سے دلی اور دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئے اور آپ ڈیروں انجوائے کریں، آپ کو کوئی غم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرف سے اپنی چادر میں لپیٹے رکھے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین، ہم امت مسلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم اتفاق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تفرقوں میں بڑھ چکے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ہم میں سے کوئی بھی جو اچھا مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کی برائیاں نیوں کو پھیلانا، ان کے اوپر لعن طعن کرنا، یہ ہمارے آج کل جو روزمرہ کی زندگی بن چکی ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر اتنی گندی گالیاں نکالتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ ان کے نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی تربیت میں اضافہ کرے، اور جلد ہم ایک مومن اور سچے مسلمان بننے والے ہوں۔ بہت زیادہ ہم میں کمیاں اور خطائیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بہت بدنام ہو چکی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کے اوپر پردہ ڈالے اور ہم دنیا میں ایک اچھے مسلمان بنے، اور لوگ ہماری مثالیں دیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے علم میں، اور ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے، اور جو بھی ہم میں خطائیاں ہو چکی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے۔ اور آگے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے بھائیو کہ دنیا میں ہم لوگ کیسے پیار سے محبت سے رہ سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ دنیا میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے مسائیوں کی، اپنے محلے کے لوگوں کی، پھر محلے سے باہر نکل کر گاؤں کی، یا جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ ہماری کمیونٹیز بہت زیادہ یورپ کے ملکوں میں رہتی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے۔ بہت دفعہ کئی دن ہماری ملاقات نہیں ہوتی، اور ہمیں ایک دوسرے کی خبر لیتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی گھر چینج کرتا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی کسی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی عادت ڈالے کہ ہم لوگ ایک دوسرے میں ایسے گل مل جائیں جیسے ہم لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ دنیا میں میرے پیارے بھائیوں، اب صرف پیار ہی ہے جو دنیا میں پیار محبت سے ایک فضا بدل سکتا ہے، ورنہ آپ جس طرف بھی نظر ڈالیں دنیا میں صرف جنگی طوفان اور زلزلے اور سورج کو گرہن، چاند کو گرہن، آپ کو اتنی بے درد تکلیف دہ خبریں ملتی ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کا آپ حال دیکھ لیں، یمن، سوریا، شام، پاکستان، بنگلہ دیش اور برکینا فاسو میں بھی بہت زیادہ ابھی گنڈا گردی شروع کر دی ہے۔ فرقہ بازی ڈالنے والے وہاں پر بھی شیطان پیدا ہو رہے ہیں جو وہاں کا سکون خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی
حفاظت میں رکھے جو لوگ وہاں پر اس طرح کے شرارتی پراپوگنڈے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جلد پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ایک کوئی عبرتناک نشان بنا دے جو لوگ ملکوں کا یہ سکون برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جس ملک میں بھی رہتے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور زلزلے طوفانوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جلد ہم ایک مٹھی بھر مسلمان اتفاق سے رہنے والے بن جائیں، اور دنیا میں لوگ ہماری مثال دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ پاکستان سے تو آ چکے ہیں، اب ہمیں یورپ میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اپنا ایک مقام بنانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ان ملکوں میں آ چکے ہیں اور ہماری وہاں پہ اولادیں جوان ہو چکی ہیں، اور ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ یہاں سے یہ لوگ ہمیں نکال دیں تو ہمارے لیے کتنا مشکل ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ ہماری اولادیں اب دوبارہ ان ملکوں میں نہیں رہ سکتی جہاں سے ہم آئے ہیں۔ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے فضائی، وہاں پہ علاج بہت مختلف ہیں یہاں سے، اور ہمیں یہاں پر پیار محبت سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ڈیروں جو مدد کرنے والے ادارے ہیں ان سے مل کر دنیا میں ایک مشکل وقت کا جو ایک طوفان ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کر دے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہے۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو یاد دیجیے گا، اور دوبارہ ایک دفعہ میں اپنے سب بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا بھی دل چاہے تو آپ مجھے لوگ کمنٹ باکس میں عید کی مبارکباد دیں، اور مجھے بھی خوشی ہوگی، اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور بھائیوں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات کی سمجھ آ جائے اور وہ دنیا میں پیار محبت سے رہنے کا درس اس کو پسند آ جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، پاکستان سے بہت ہی افسوسناک خبریں مل رہی ہیں۔ زیادہ تر یہ جو جڑوالا اور اس کے گرد و نما کے علاقے ہیں وہاں سے زیادہ، اور کراچی سے بیٹھ لاکھ خبریں جو مل رہی ہیں۔ یہ خبر تھی جو ایک آدمی نے اپنے بچوں کو، فیملی کو اس لیے مار دیا کہ وہ اس سے خرچہ مانگتی تھی بیوی، ان کو زہر ملا کر کھانے میں 6 بچوں کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے۔ بہت ہی دکھ اور افسوس سے میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ آدمی سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تنگ آ چکا تھا، ہر دن گھر کے خرچے سے میں یہ خرچہ پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے بیوی بچوں کو مار دیا۔ پھر کراچی کی یہ خبر تھی کہ بیٹے نے باپ باپ کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو مار دیا، گلا دبا کر۔ ایک نے ٹانگیں پکڑی اور دوسرے نے پھر اس کو آگ لگا کر اس کو جلا دیا، اور کہا گیا، شور ڈال دیا بیوی نے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے، بچاؤ بچاؤ، اور بعد میں قصوروار خود نکلی۔ ایک بیٹے کو کہا کہ تم ٹانگیں پکڑ کر رکھو خود، اور دوسرے بیٹے نے گردن اور چہرے کو پکڑ کر اس کو آدمی کو، 60-65 سال کے آدمی کو مار دیا۔ پھر پچھلے ہفتے ایک خبر تھی کہ جڑوالا کے علاقے کا ہی خبر تھا کہ باپ نے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنی بیٹی کو مار دیا۔ بیٹے کو کہا کہ اسے مار دو، اس نے رسی سے یا کسی سنگل سے کیسے وہ اس کا گلا دبا رہا تھا، اور جان نکالنا اتنا آسان نہیں ہے ناظرین، میرے پیارے ناظرین۔ اس کا پسینہ چھوٹ گیا، اور پھر اس نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پانی دو، میں تھک چکا ہوں، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا تھا جو وہ اپنے سپرد لے رہا تھا۔ وہ آدمی پسینہ پسینہ ہو گیا، اور پھر اس کے والد نے اس کو پانی پیش کیا، اور پھر اس نے اپنی بہن کا جو ہے وہ
اینڈ کیا، مار مار کر اس کو گلا دبا کر۔ اس طرح کی خبریں ہمارے ملک سے، پاکستان سے جب ملتی ہیں ناظرین، تو بہت ہی دل، خون کے آنسو نکلتے ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی خبریں دیتے ہوئے۔ لیکن اگر ہم لوگ خبر نہ دیں تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خبریں نہیں سنتے اور وہ اپنے ملک کی انفارمیشن سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک خبر تھی کراچی سے، اچھی خبریں بھی جو ملتی ہیں وہ بھی پیش کرنی چاہیے، کہ ناظرین کہیں گے کہ بری خبریں ہی۔ روزے داروں کے روزے کھلانے کے لیے لائنیں لگائی جاتی ہیں، پھر ان کو اچھے اچھے کھانے پیش کیے جاتے ہیں، اور بریانی، پلاؤ اور سلاد، اور پھر کولا، فینٹا، اسپرائٹ، اس طرح کی چیزیں پینے کے لیے، اور بہت عزت کے ساتھ ان لوگوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور سحری کے ٹائم بھی، روزے کے ٹائم، اور ساتھ کھجوریں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کراچی کی سب سے اچھی خبر تھی رمضان کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ کراچی کی خبریں تھی کہ لوگوں کو سرے عام لوٹا جاتا ہے، موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، پھر ان کے پرس چھین کر لے جاتے ہیں، اور ہماری حکومت کو اس کے اوپر سخت ڈیسیجن لینا چاہیے۔ اگر تو پولیس نہیں سنبھال سکتی تو آرمی کو کسبور کرنا چاہیے شہر کو، اور جلد سے جلد ایسے لوگوں کو شوٹ کر کر ملک کو پاک کرنا چاہیے۔ اور بہت دکھ ہوتا ہے جب بیکلا کی خبریں ملتی ہیں، اور جب اچھی خبر دینے پھر چہرے پہ بھی رونق نظر آتی ہے، اور اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی کوئی اچھی خبر جو ہے ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی دکھ اور رنج ہوتا ہے جب ہم تکلیف دہ خبریں دیتے ہیں، اور اسی طرح ٹک ٹاک اور ٹویٹر، فیس بک کے اوپر بعض لوگوں نے نظمیں لگائی ہوتی ہیں، بعض لوگوں نے گانے لگائے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جو نظمیں لگاتے ہیں وہ بھی اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جو نظمیں لگاتے ہیں یا تلاوت لگاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر لیتے ہیں، اور یہ صرف دنیا داری کے لیے کرتے ہیں جو لوگ گانے ڈانس لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھی چیزیں شیئر کرنی چاہیے جس سے انسان جو ہے خوش ہو، اگلا دیکھنے والا بھی دعائیں دے۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو یاد کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور لائک اور شیئر کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ انسانیت زندہ باد، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی اور انٹرنیشنل دنیا کی تازہ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں۔ دنیا اس وقت عالمی جنگ میں، تیسری جو ورلڈ وار ہے اس میں جکڑتی چلی جا رہی ہے، اور بڑی بڑی جو سپر پاوریں ہیں وہ ڈول بجا رہی ہیں کہ آؤ ہم لوگ تیار ہیں، ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کو بالکل دنیا کا کسی کو انسانیت کا خیال نہیں ہے کہ انسانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ برود اتنا تیزی کے ساتھ دنیا میں تیار ہو رہا ہے کہ 1 منٹ میں کتنی دنیا تباہ ہو جائے گی آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ لوگ زندہ رہیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم لوگ بھی پہلے جھٹکے میں ہی چلے جاتے، جب آپ لوگ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں دیکھیں گے۔ اس لیے ابھی سے دعاؤں کے اوپر اتنا زیادہ زور دیں، اتنا زیادہ زور دیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو جو جنگ کا ڈول بجا رہے ہیں ان کو عقل آ جائے، ان کی کوئی اپنی ہی مشکلیں، پرابلمیں ان کو اپنے گھیر لیں، اور وہ دنیا کو آفت مصیبتوں میں جو ڈال رہے ہیں، تیسری ورلڈ وار میں جو ڈول بجا رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ دنیا اس وقت دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کی امبیسیوں کو آگیں لگائی جا رہی ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان ملک کو اتنا زیادہ تڑپایا جا رہا ہے وہاں کے ایک بچے کا بیان تھا کل کا کہ مسلمانوں، ہماری فوت ہونے کے اوپر فاتحہ خوانی مت کرنا، کیونکہ ہم لوگ زندہ ہیں، آپ لوگ مر چکے ہو۔ اتنی زیادہ دل کو دکھ ہوا اس بچے کی بات سن کر، چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ ایک ٹی وی کے اوپر انٹرویو دے رہا تھا۔ اس کی بات ابھی تک میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ مسلمانوں، آپ لوگ مر چکے ہو، ہم لوگ زندہ ہیں۔
کتنی شرم کی بات ہے، لیکن ہم لوگ صرف دعائیں کر سکتے ہیں۔ مسلمان اگر 3 دن سارے آپس میں فرقہ واریت کو چھوڑ دیں اور ایک ہو کر 3 دن دعائیں کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اسی میں رزلٹ دکھائے گا۔ آج امت مسلمہ تفرقوں میں بٹ چکی ہے، اور ایک دوسرے کو مارانے میں اور کافر کے فتوے لگانے میں کوئی غرض نہیں چھوڑ رہی۔ ہم لوگ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ تیسری ورلڈ وار ہمارے اوپر ڈھول بجا رہی ہے، لیکن کسی کو اس کا خیال نہیں ہے۔ کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے۔ آج اگر دنیا میں ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے تو کل کو پچھتائیں گے، کیونکہ ہماری نسلیں ہمارے گلے پکڑیں گی اور کہیں گی کہ ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ ہم لوگ اگلے جہان میں ان سے نظریں نہیں ملا سکیں گے کہ ہم لوگوں کا کیا قصور تھا۔ یہ جو بڑی بڑی حکومتیں اس وقت ڈھول بجا رہی ہیں جنگ کے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو اپنی مشکل میں ڈال دے، کیونکہ انسانیت کو جو لوگ ختم کرنے جاتے ہیں وہ کسی کے سکے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور امت مسلمہ سے بار بار میری درخواست ہے کہ دعائیں کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف سے اللہ تعالیٰ دعائیں جو ہے وہ جلدی قبول کرتا ہے۔ ہمیشہ درود شریف کا ورد کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ جو رمضان کے روزے ابھی چند دن کے رہ گئے ہیں، ان میں اتنا زیادہ زور دیں، اتنا زیادہ زور دیں کہ اپنے آپ کو ایک مومن بنا کر دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی جو سپر طاقتیں اس وقت ڈول بجا رہی ہیں جنگ کی، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، نہیں تو ان کو اپنی کسی مشکل میں ڈال دے میرا مولا، کہ یہ بے قصور عوام کو دنیا سے نہ ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور ان لوگوں کو کسی اپنی ہی مشکل میں ڈال دے میرا مولا، کہ ان کا ذہن چینج کر دے میرا مولا، کہ یہ دنیا سے یہ جو تیسری ورلڈ وار ہے اس کو چلانے میں ناکام ہو جائیں۔ اس وقت دنیا میں تیسری ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے، اور بس ہم لوگ کی دعائیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی کچھ دعائیں ہیں، کچھ نیک لوگ اس وقت دنیا میں ہیں جن کی دعاؤں سے ابھی تک یہ جو برود کے ڈھیر، جو ابھی ان کے بٹن جو ہاتھ کے اوپر نیچے نہیں ہیں، یہ بس مسلمانوں کی اور کچھ ایسے بزرگ ہیں اور جن کی دعاؤں سے ہم لوگ اس وقت بچے ہوئے ہیں۔ نہیں تو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ بالکل تیار ہیں اس وقت جنگ کے لیے۔ اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے، ان کو اپنے ہی کسی مشکل میں میرا مولا ڈال دے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک، جتنے لوگ بھی ویڈیو دیکھیں لائک کا بٹن اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے گا میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ خاکسار آپ سے اجازت جاتا ہے، بہت ساری ڈروں کے ساتھ۔ انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو پاکستان کی خبر بتاتے ہیں۔ پاکستان میں جناب رمضان کے مہینے میں ہمارے ایک پاکستانی نے 12 دکانوں کو لوٹ کر پھر جا کے اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ پاکستان وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پر بنا، پھر دنیا میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، پھر ان کو مار دینا۔ پھر اب رمضان کے مہینے میں آپ کے سامنے یہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ خبر شائع ہو رہی ہے کہ اس نے 12 دکانیں لوٹی، اور 12 دکانیں لوٹ کر پھر وہ مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ اب پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اگر وہ نہ پکڑا جاتا تو وہ تو جناب پتہ نہیں کتنے لوگوں کا نام لگنا تھا، کیا اس علاقے میں وہ افراتفری پھیلنی تھی، کیونکہ جب لوگوں نے پولیس کے پاس جانا تھا تو پھر پولیس نے تو پھر اپنی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر کارروائی کرنی تھی، تو اس نے آرام سے مسجد میں اعتکاف بیٹھے رہنا تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت دینی تھی اس نے علاقے میں۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملک کا نام بدنام کرتے ہیں اور دنیا میں
پہلے ہی پاکستان کا نام جو ہے بہت زیادہ روشن ہو چکا ہے. ہر کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کا پہلے نام سامنے آ جاتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو تھوڑی سی عقل سے اور طریقے سے چلنا چاہیے، اور دنیا میں جس طرح ہمارا نام جو ہے بدنام ہو چکا ہے، اس کو اب چینج کرنا چاہیے. دنیا میں ہمارا جو طریقہ کار ہے، جو جو وارداتیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، اور پولیس کو زیادہ سے زیادہ سخت، اور سی سی پی کیمرے جو ہیں وہ ملک میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر ہونے چاہیے، جس سے واردات کا جلد سے جلد پتہ چلے اور اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. یہ بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے جو پولیس نے، اس کو پکڑ لیا ہے. کیسے پکڑا ہے، یا کس آدمی نے بتایا ہے، بہت اچھا ہوا ہے. نہیں تو ملک میں، اس علاقے میں افراتفری پھیل جانی تھی. شاید کسی غریب کے بچے کو مار مار کر پولیس جو ہے وہ ایسے جھوٹا ہی کیس اس کے اوپر ڈال دیتے اور اسے بنا لیتے، اور بیچارہ چکی میں پیسا جاتا. یا کسی شریف خاندان کا کے اوپر کوئی ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، اور وہ ایسے دشمنی نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا نام لگا دیتے ہیں. ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ کس نے کی ہے چوری، اور ان کو ایسے ہی پیسے جو ہیں وہ ریشننگ پڑ جانی تھی ادھر. تو یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے پولیس کا کہ انہوں نے جلدی قابو پا لیا اس کے اوپر، اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ملک میں ایسے بہت جلدی جو ہے وہ کارروائی کی ہے پاکستان کی پولیس نے. ایسے بہت سارے ڈیروں کیس ہوتے ہیں پاکستان میں جن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ پولیس اسٹیشن گئے، ہماری پولیس رپورٹ درج نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ پہلے پیسے اتنے لے کر آؤ پھر آپ کی رپورٹ درج کریں گے. اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنی بےزتی سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس اسٹیشن جائیں گے، ان کی پولیس بات نہیں سنتی، اور اس لیے وہ لوگ پولیس اسٹیشن نہیں جاتے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے ظلم ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارے پھر بھی آرام سے صبر شبر کر لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری آگے بھی سنی نہیں جانی، یہاں پر بھی سنی نہیں جانی. تو ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہوتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، پھر وہ اس کا بدلہ جو ہے دیر آتی ہے لیکن درست آتی ہے. اس لیے پاکستان کی پولیس کو بہت زیادہ طریقے سے اور غور سے کام کرنا پڑے گا ملک میں، اور جلد سے جلد جو لوگ چوری کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. ان کو عبرتناک نشان بنانا چاہیے ملک میں، کہ آگے سے جو لوگ ہیں وہ اس سے جو ہیں وہ گریز کریں، ایسا چوری کرنے سے یا غلط حرکت کرنے سے. اس لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس ضرور کیجیے گا کہ میری ویڈیو کیسی تھی. یہ جو آدمی جو شیخو پور میں جس نے 12 دکانیں لوٹی، اور دکانیں لوٹ کر پھر جا کر اعتکاف میں بیٹھ گیا، ڈرامہ کیا، اس نے مسلمانوں کا بھی نام بدنام کیا، اور اپنا ملک کا نام بھی بدنام کیا، اور جس علاقے میں رہا اس علاقے میں بھی بے چینی کی. بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد. اوکے جی، خدا حافظ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل. ناظرین، آپ لوگوں کو خبر دینی ہے کہ آج پاکستان میں یہ جو پتنگ بازی کرتے ہیں، گڈیاں اڑاتے ہیں، اور بہت ہیوی قسم کے داغے کیمیکل کے ساتھ جو بالکل ننگی تلوار کی طرح لوگوں کی جانیں گلے کاٹ رہی ہے، اس کے اوپر بہت ہی سختی کے ساتھ بین لگا دیا گیا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا بین اب جو ہے وہ ہارڈ قسم کا لگایا گیا ہے. جو گڑی اڑائے گا، پتنگ اڑائے گا، اس کو بہت زیادہ جرمانہ بھی ہوگا، اور اس کو کم سے کم 10 سال کی سزا ہوگی. اور یہ بہت ضروری تھا. پاکستان کی حکومت نے اچھا ڈیسیجن لیا ہے. یہ فیصل آباد کا ایک ینگ لڑکا اپنے گھر کے لیے کوئی افطاری کا سامان لینے جا رہا تھا کہ رستے میں بیچارے کی گردن کٹنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ 5 منٹ کا بھی اس کو ٹائم نہیں ملا کہ کہیں وہ ہاسپٹل ہی پہنچ جائے. پھر اس کے بعد لاہور میں ایک لڑکے کے ساتھ ہوا، لیکن اس کی جان بچ گئی. فیصل آباد کے قریب ہی وہ بھی واقعہ ہوا ہے. پھر ادھر راول پنڈی میں ایک آدمی کو پکڑا ہے جو پتنگ بازی کر رہا تھا.
لوگ پاکستان کے قانون کو بالکل ایک ڈیسیجن نہیں لیتے، اس کے اوپر کوئی بھی سوچتا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بس پیسے دیں گے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اب پاکستان کی حکومت اس کے اوپر سختی سے ڈیسیجن لے رہی ہے، اور آرمی کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کیونکہ آرمی سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں پاکستان میں، تو اس لیے آرمی بھی گشت کیا کرے گی پاکستان میں، اور جو بھی لڑکا کہیں پتنگ بازی کر رہا ہوگا اسے وہ پکڑ کر لے جائیں گے، اور 1 سال تک تو اس کی کوئی ضمانت ہی نہیں ہوگی۔ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں آگے، صدقہ جاریہ ہے، بہت زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ یہ پتنگ بازی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں جو اسکول جا رہی تھیں اور موٹر سائیکلوں کے اوپر بیٹھ کر وہ زخمی ہوئی ہیں اس سے۔ پتنگ بازی ہوتی ہے کھلے گراؤنڈ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو، اور بس وہ ایک سائڈ کو ڈائریکشن کے حساب سے اس کو پتنگ بازی کی جائے، لیکن پاکستان میں اس کو ایک جو ہے مذاق بنا لیا گیا تھا۔ بلڈنگوں کے اوپر سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کرنٹ پڑنے سے بجلی کا ان کی ڈیتھ ہوئی پاکستان میں۔ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بہت ہی زیادہ وفات ہوئی ہیں اس یہ پتنگ بازی کی وجہ سے، اور ایسے ایسے ہیوی کیمیکل گلاس کو پیس کر یہ جو گڑیاں جو اڑاتے ہیں ان کا دھاگا جو استعمال کیا جاتا ہے، ڈور اس کو کہتے ہیں، ماجا لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اتنا بالکل وہ ننگی تلوار بن چکا ہے پاکستان میں، اور اس کے اوپر پاکستان کی حکومت اگر ڈیسیجن نہیں لیتی تو یہ بہت بڑی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا پاکستان کی حکومت کو۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور کمنٹس بھی پلیز کیا کریں، اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبایا کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ آگے اس کو شیئر کریں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ سوچیں، بڑے لوگ جو ہیں والد، بڑے بھائی یا مائیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ پلیز پتنگ بازی جو ہے اس کو اگر کرنا بھی ہے تو کسی کھلی جگہ میں چلے جائیں، جہاں اب تو ویسے ہی پاکستان میں اس کے اوپر بین لگ گیا ہے، اور بہت سختی کے ساتھ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، اور تشدد بھی کیا جائے گا ان کے اوپر۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو عبرتناک انسان بنا دے وہ پاکستان میں، جس کی وجہ سے لوگ اس سے جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دیں، اور آہستہ آہستہ یہ گیم بالکل پاکستان سے ختم ہو جائے۔ اس گیم کو ختم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو قیمتی جانیں پاکستان سے جا رہی ہیں اس کی وجہ سے، اس کا روک تھام کرنے کے لیے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، اور جو لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھیں اپنا ضرور رائے کمنٹس میں باکس میں دیجیے گا، اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان کو آگے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیے گا۔ اس طرح کی جو ویڈیو ہوتی ہیں یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو تربیت کا بہت زیادہ کمی ہے، اور ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو شاید ان کو میری ویڈیو دیکھ کر کو تھوڑے بہت لوگ میری وجہ سے کسی کو سمجھ آ جائے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ میری وجہ سے کسی کی جان بچ گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پوری امت کو بچایا، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی جان بچ جائے کسی کی وجہ سے۔ بہت ساری دیروں دعاؤں کے ساتھ، اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنا زور لگا سکتے ہیں لگائیں عبادت کے اوپر، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ایسے ایسے قانون بن گئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے، لیکن ہماری حکومتیں، ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں ان کو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ 73 کا آئین اگر پاکستان سے ختم کر دیا جائے تو پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے، لیکن کوئی حکومت، کوئی ادارہ اس کی طرف سوچ نہیں رہا۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دڑا دیے گوڑے ہم نے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اوکے جی، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اوپر۔ پاکستان میں 6 ججوں کو نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ میں کہ ہم لوگ بات کیا کریں، ہم لوگ کہاں جائیں۔ ہمارے گھروں میں لیمپوں کے اندر، چھتوں کے اندر، بیڈوں کے نیچے ہر طرف کیمرے فٹ کر دیے گئے ہیں۔ ہم لوگ وہی بات کر سکتے ہیں جو ہمیں اوپر سے حکم ہو۔ یہ کون سا سپریم کورٹ، یہ کون سے جج اور کون سے وکیل ہیں جو بٹن دبانے کا طریقہ شروع کر دیا انہوں نے؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ذرا سوچئے گا ضرور کہ ہم لوگ ایسے ایسے آئین بنائے اور پھر ان کے اوپر بنگڑے ڈالے گے۔ آج وہی سپریم کورٹ، وہی پارلیمنٹ شش و پنجی میں پڑی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم ملک کو کیسے چلائیں۔ ہر طرف سے ہمیں جتیاں پڑ رہی ہیں۔ یہ ہماری غلطیاں ہماری تصویر بن کر ہمارے چہرے کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم گلاس دیکھتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہمارے سامنے، ہمارا حلیہ چینج کر کے آ جاتا ہے اور ہمارے ضمیر کو جگاتا ہے۔ ہم لوگ نیند نہیں اور گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا چہرہ ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس ملک میں رہتے ہو، کون سے آئین میں رہتے ہو، کون سی ریاست میں رہتے ہو۔ یہ ملک جو کلمے کے نام کے اوپر بنایا گیا تھا، جس کو آج وہاں کے واسیوں کو ملک چلانا نہیں آ رہا، وہاں پہ جو قانون بنانے والے ہیں وہ محفوظ نہیں، تو ایک عام جنتا کے اوپر آپ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس ملک میں محفوظ ہے؟ آج ہمارے ملک میں یہ جو بھی مصیبتیں، مشکلیں اور جو بھی لان تان ہو رہی ہے، صرف ایک آئین کی وجہ سے کہ ہم نے یہ آئین بنا کر سوچا کہ ہم لوگوں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی جڑیں جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں۔ ایک درخت جب اس کی جڑوں کو نیچے سے کاٹ دیا جاتا ہے، جو زمین میں گھس کر اس کو خوراک تیار کرتی ہیں، تو وہ کیسے بڑھے گا، پھولے گا اور پھر وہ پھل دے گا۔ ایک ملک جس کی بنیاد کلمے کے اوپر بنی ہو، پھر اس کلمے کے زور کو توڑ توڑ کر زمینوں میں، گلیوں میں، نالیوں میں پھینک دیا جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت نہیں اٹھے گی، نہیں للکارے گی ان لوگوں کو کہ تم لوگ اس کیا کر رہے ہو؟ یہ کلمہ جب قیامت کے دن ان کے سامنے پوچھے گا کہ میری یہ قدر تھی آپ لوگوں کی نظر میں کہ آپ لوگ فرقہ واریت میں پڑھ کر ایک دوسرے کو نیچا اوپر دکھانے کی وجہ سے مجھے نالیوں میں توڑ توڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کے آئین ہیں، یہ قانون ہے ہمارے ملک میں۔ آج وہی قانون بنانے والے اتنی مشکلوں میں ہیں، کوئی ٹوائلٹ میں گر رہا ہے اور کوئی جو کہتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا، میری ساری ویڈیو تصویریں کیمرے کے ذریعے جو ہیں وہ اوپر دیکھی جا رہی ہیں۔ میں بولوں گا تو میرے گھر کو، میری عزت کو کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ آج ہمارے ملک میں جو کچھ بھی مصیبتیں، مشکلیں آ رہی ہیں، صرف ایک آئین کی وجہ سے۔ کیا ہی بزرگوں نے فرمایا تھا کہ اس آئین کو توڑ دو ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا۔ آج ہم لوگ یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے ملک کی حکمران جاتے ہیں وہ بے-عزت ہو کر آتے ہیں، خواہ وہ یورپ ہو، ایشیا ہو، ملیشیا، کسی ملک میں ہماری آج قدر نہیں ہے۔ یہ پاسپورٹ جس کی اتنی قدر ہوتی تھی، آج گرین پاسپورٹ لوگ دیکھ کر اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں۔ امبیسیوں میں ترمیم نہیں ملتی ہم لوگوں کو کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، یہ پتہ نہیں یہاں کیا مشکل ہمارے لیے کھڑی کر دیں گے۔ یہ آئین کو توڑ دو ورنہ یہ ملک کا ریزہ ریزہ کر دے گا اور ہمارے ملک کے باسیوں کو اتنی مشکل میں، دلدل میں ڈال دے گا کہ ہمارا آگے پیچھے کوئی والی وارث نہیں رہے گا۔ وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہاں پر عدالتوں کی ویڈیو بنائی جائیں، وہاں پر ان کے گھروں میں کیمرے فٹ کر دیے جائیں، ان کے لیمپ آن کریں تو ساتھ کیمرے آن ہو جائیں۔
اس ملک میں آپ کی کیا حفاظت اور کیا وقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج ہمارے ملک میں جو حکمران بیٹھے ہیں یا جو ملک چلا رہے ہیں، وہ صرف اپنی اس وقت طاقت کے زور کے اوپر کہ ہم لوگ بہت بڑے مالدار ہیں، ہماری بہت زیادہ طاقت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلے گی تو یہ جو طاقت ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور آپ اچھے برو لوگوں کو بھی ساتھ لے ڈوبو گے۔ آج اپنے ملک کو بچانا ہے تو اس آئین کو توڑ دو، ورنہ یہ آئین تمہیں لے ڈوبے گا اور پھر تمہاری جو رہی گزری عقل ہے وہ بھی بالکل ختم کر دے گا، کیونکہ جب تک یہ آئین چلے گا تمہاری جو عقلیں ہیں وہ بالکل سن من بکمن ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ایسے الٹے سیدھے قانون دانوں کے اوپر ان کی ویڈیو بنانا شروع کر رہے ہو۔ یہ صرف تمہارے جو عقل کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم لوگ کیسے ملک کو چلائیں۔ اس لیے ابھی سے اپنے ملک کو اس آئین سے بچا لو، یا یہ آئین ختم کر دو یا اپنے آپ کو ختم کر دو۔ کہ اگر تم لوگوں کو شرم آ رہی ہے کہ ہم لوگ یہ آئین ختم کریں گے تو ہماری بےزتی ہوگی، نہیں، دیکھنا یہ آئین ختم ہوگا تو تمہاری کتنی قدر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جو صاحبان جن کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں ان کو میری طرف سے سوری ہے بھائی، کہ آپ لوگوں کو ملک میں جو مشکلیں ہو رہی ہیں اس وقت، اس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ صحیح طرح سے قانون پاس نہیں کر رہے۔ یہاں قانون جو اتنے سالوں سے ہمارے ملک میں لوگ بے قصور جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، عدالتی نظام جب بہتر نہیں ہوگا تو ان کے اوپر کیا آپ لوگ سوچ سکتے ہیں یا کیا ارادہ رکھ سکتے ہیں؟ جس ملک کے آئین کے جو پاسبان ہوتے ہیں ان کی جب ویڈیو بنائی جائیں، ان کو بلیک میل کیا جائے، وہاں پر انسان کی کیا قدر ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جو دوست بھی میری ویڈیو دیکھیں لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا KMB TV یوٹیوب۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے اور اپنی مصروفیت میں مصروف ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین، آپ لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان میں پرویز لاہی پاکستان میں وزیر پنجاب بھی رہ چکے ہیں اور کافی عہدے پاکستان میں وہ حکومت میں بہت پاپولر انسان تھے، اور کل ان کی خبر ملی ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں گر کر ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی خبریں سن کر بہت دکھ بھی ہوتا ہے اپنے پاکستانیوں کی، لیکن یہ بھی خیال آتا ہے کہ کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ ایسی چھلانگیں مار دیتے ہیں جن کو ہم پھر واپس آنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس لیے پاؤں اتنا پھیلانا چاہیے جتنی انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، مینا روی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آدمی کو ایک دفعہ آسمان کے اوپر بھی لے کر جاتا ہے، اور پھر اس کو جب نیچے گراتا ہے تو پھر جب اس کی لاٹھی بے آواز چلتی ہے تو پھر وہ ایسا گراتا ہے کہ پھر آدمی کو سیدھا بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ عبرتناک نشان کے لیے تیار رہنا چاہیے جب وہ اپنے پاؤں کسی غلط یا اونچی پروان کرتا ہے، کہ شیروں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر وہ روتا بھی بے قرار ہے۔ اس لیے ہمیشہ اتنی زیادہ ہی چھلانگ لگانی چاہیے جتنی انسان کے میں طاقت ہو، کیونکہ چھلانگ یہ نہیں کہ آپ کسی دریا میں چھلانگ لگا دو اور پھر تر کر باہر آ جاؤ، یا کوئی مکان کے اوپر سے چھلانگ لگاؤ۔ مختلف قسم کی چھلانگیں ہوتی ہیں، کچھ باتوں کی چھلانگیں ہوتی ہیں، اور یہ اچھلنا کودرنا جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے ہمیشہ، اور اتنی چھلانگ مارنی چاہیے جتنی انسان طاقت رکھتا ہو، کہ میں
یہ جو چھلانگ لگا رہا ہوں اس کو میں سنبھال لوں گا، کیونکہ ہمیشہ یہ دل میں خیال رہنا چاہیے جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہو یا کوئی گفتگو کرتے ہو کسی بھی لائن کے اوپر، تو انسان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال آنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیا میں اس کو سنبھال سکوں گا؟ کل کو جب مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی پیش ہونا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عدالت دنیا میں بھی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو میانہ روی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اب پاکستانی اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جو بھی اونچے عہدوں کے اوپر ہیں یا وہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو پھر انسان کو سانس کیا ایک دم پلٹی بھی کرنے نہیں دیتی، ایسے کراتی ہے کہ بس پھر انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ پرویز الہی صاحب کو دیکھیں، کیا وہ پاکستان میں کسی سے کام تھے؟ گجرات، کیا وہ پاکستان پنجاب میں ان کا ایک نام تھا، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو للکارنے کی کوشش کی، اس کے کچھ ایسی لائنوں کی طرف رجوع کی جو اس سے بہت باری تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے تو پھر وہ ایسا گراتا ہے کہ انسان کو پرچے اڑا دیتا ہے۔ اب دیکھیں، سنا ہے کہ ان کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، بیکار زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ خبر جو میں دے رہا ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، میں بس آپ لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو لوگ اس طرح کے خیال یا ارادے رکھتے ہیں، اپنے ارادوں کو بدل لیجئے گا، ورنہ جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز چلتی ہے تو پھر پلٹی نہیں لینے دیتی۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ جب اپنے خدا سے پھر مانگتے ہیں نیک لوگ کہ یا اللہ ہماری بھی کچھ عزت ہے، ہماری بھی کچھ قدر ہے، تو پھر ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسے معجزے دکھاتا ہے کہ کبھی وہ زمین پر اور کبھی آسمان پر نہیں، پھر ایسے گرتے ہیں کہ پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسی ایسی جگہوں پہ گرتے ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، اور جب وہ پھر اس کے بدلہ لیتی ہے اپنے پیاروں کا تو پھر جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو اس میانہ روی زندگی کے ساتھ گزاریں کہ آپ کو کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دڑا دیے گڑے ہم نے۔ انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک سٹوری سناتے ہیں۔ باپ، ماں اور بیٹے نے مل کر بیٹی کا کیا کلیہ کرن۔ بات چونکہ یہ ہے کہ لڑکی کا کوئی شادی کرنے کا موڈ تھا کہیں اور یا کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن باپ نے غیرت میں آ کر بیٹے کو کہا کہ اس کو راستے سے سائڈ پہ کرو۔ لڑکے نے لڑکی کو مار مار کر اس کو جان سے مار دیا۔ ناظرین، سننے کی والی بات ہے کہ لڑکے نے مار مار کر تھک گیا لڑکی کو مارنے کے لیے، کیونکہ یہ مارنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان جب اس طرح کے کاموں میں انٹرفیئر کرتا ہے تو پھر اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑکا مار مار کر تھک گیا اور پھر باپ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، اور باپ اسے پانی پیش کرتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، کرو وائٹا، اور اس نے مار مار کر لڑکی کو جان سے مار دیا، اور مار کر پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو کہیں باہر پھینک دو، اور
ایسے کام کو چھپانا، کسی کو انسان کو جان سے مارنا اور پھر اس کو چھپانا بہت بڑے معنی رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو کہیں جنگل میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، ہم لوگ اتنے ظالم ہو چکے ہیں، اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں کہ ہم انسان کہلانے کے اب قابل نہیں رہے۔ ایک ہی خاندان، اگر بیٹی اچھی نہیں تھی تو اسے گھر سے نکال دیتے، یا اسے کہتے کہ جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم کر لو شادی، یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، جیسا تم کرو گی ویسا بھرو گی، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن جان سے مارنا ضروری نہیں تھا، کہ جان سے مارنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں صرف اس کی امانت ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں انسان کی، لیکن مارنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس سے راستہ چینج کر لو، لیکن جان سے مارنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پھر جب یہ واقعہ کھلا، پاکستان کی پولیس نے اس کی انکوائری کی، جب لڑکی کی باڈی باہر سے ملی تو ایک ہی خاندان اس کا وارث نکلا اس کو مارنے کا۔ ماں سو سارا تماشا دیکھتی رہی۔ ایک بھائی بچا جو ویڈیو بنا رہا تھا کہیں چھپ کر، اور اس نے وہ ویڈیو پولیس کو جو ہے وہ پیش کر دی۔ صرف وہی بچا، باقی سب اس وقت جیل میں ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ لڑکی بھی گئی، عزت، ہر چیز کی دھجیاں اڑا دی، اور خود ابھی جیل میں ہے۔ باپ، بیٹا اور ماں تینوں، بیٹے کو 10 سال کی سزا، اور دونوں منصوبہ بنانے والوں کو شاید 11 سال کی سزا ہوئی، ماں کو اور باپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے واقعات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس طرح کی تربیت کرنے کے لیے بزرگ ہیں جو ہمیں اس طرح کے واقعات سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور اگر پھر بھی ہم اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ انسان کہلانے کے بالکل قابل نہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ پاکستان کا ہے، اور اتنا دردناک واقعہ ہے کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو پیش کر رہے ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں جب وہ اس کہانی کو پیش کرتے ہیں کہ اتنی بے دردی سے اس لڑکی کو مارا، پھر مار کر بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، میں تھک چکا ہوں مار مار کر، کیونکہ مارنا انسان کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اس نے پتہ نہیں اس کو ڈنڈوں سے مار رہا تھا یا ہتھوڑیوں سے مار رہا تھا یا کس سے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ کسی نے اس ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ پولیس کے پاس ویڈیو ہے، اور اتنا بے دردی سے مارا، اور پھر کہتا ہے کہ باپ مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگ گئی ہے، اور باپ اس کے لیے پانی لے کر آتا ہے، پانی پیش کرتا ہے۔ کتنی بے رخی ہے اور کتنا سنگ دلی ہے، کتنا سنگ پتھر دل انسان کا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اتنے بھی گر سکتے ہیں۔ کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ قیامت سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان ایک دوسرے کا دشمن بن چکا ہے؟ اگر تمہاری بیٹی صحیح نہیں تھی تو آپ اسے گھر سے نکال دیتے، اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتی تھی تو اسے کرنے دیتے، اس کا زندگی کا فیصلہ تھا۔ کل کو جب وہ کوئی اس کے ساتھ برا نتیجہ نکلتا تو پھر آپ لوگ اس کو سمجھاتے، لیکن اس وقت سمجھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جان سے تو نہ جاتی وہ، کیونکہ آپ پورا خاندان اس مقدمے میں جیل بھگت رہا ہے، اور صرف ایک بیٹا ان کا پتہ نہیں بچا ہے جس نے ویڈیو خفیہ کیمرے سے بنا کر پولیس کو پیش کی، اور اس وقت سارا خاندان، سارا بزنس، جو بھی محنت کی، ساری زندگی، عزت، سب ذلت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے واقعات سے محفوظ رکھے، اور ہر کسی کو آگے یہ ویڈیو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں کہ کیا یہ ویڈیو میں نے صحیح بنائی ہے یا غلط۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک اور سبسکرائب کا بٹن مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت ساری دیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔
اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کریے گا، اور یہ تیسری ورلڈ وار کا جو ڈول بجایا جا رہا ہے اس وقت، اس کے لیے ضرور ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے پیش کیجیے گا، اور اس میں رو رو کر دعائیں کیجیے گا کہ یا اللہ، یہ جو حکمران ہمارے اوپر سپر طاقتیں اس وقت چائی ہوئی ہیں، ان کو کوئی اپنی مشکل میں ڈال دے، اور یہ جو تیسری ورلڈ وار کا ڈھول بجا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات نے دڑا دیے گھوڑے ہم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، روس نے پکڑا 4 آدمی کو، روس کی جنہوں نے تباہی مچا دی تھی۔ یاد رہے کہ کچھ دن پہلے روس لینڈ میں بہت زیادہ فائرنگ سے 160 کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا تھا۔ یہ 4 لوگ تھے جن کا یوکرین سے تعلق تھا، قزاقستان سے، تاشکند قزاقستان تعلق تھا، اور ان کو پکڑ لیا، اور ان کو وہ عبرتناک سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کا ناک کاٹ دیا، ایک کا کان کاٹ دیا، اور اس طرح ان کے اعضاء جو ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے کہ ان کو ماریں، جان سے نہیں مارنا، ان کو ایک عبرتناک کا نشان بنانا ہے ہمیں۔ اور اتنا زیادہ ان نے مار مار کر ان کا برا حال کر دیا ہے کہ اگر ان کے خاندان میں سے بھی کوئی دیکھے گا وہ ویڈیو تو کبھی اس طرح کی حرکت میرے خیال میں نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، کیونکہ روس لینڈ اس وقت یورپ کے اوپر بہت زیادہ گرم ہوا تھا، تو یہ نہ ہو جاتا کہ گرا گدے سے اور غصہ کمیار کے اوپر، تو الٹی جنگ شروع ہو جانی تھی۔ تو اللہ کرے کہ اس سے وہ جنگ سے ابھی گریز کریں، اور بہت زیادہ اس وقت جو تباہی مچائی جا رہی ہے اس وقت دنیا میں، سوچا جا رہا ہے تباہی مچانے کا، اس سے ڈول بجایا جا رہا ہے کہ آؤ تیسری ورلڈ وار شروع کریں، آؤ تیسری ورلڈ وار شروع کریں۔ اس طرح ہر طرف یہی ڈول بجایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، اور ہر کوئی اپنے بارود کی نمائش کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنے زیادہ راکٹ ہیں، اتنے زیادہ ٹینک ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس ایسے میزائل ہیں جو 1 سیکنڈ میں کس بڑے شہر کو تباہ کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنے ڈائلیکٹ جو ہے وہ اس وقت سنا رہا ہے۔ یہ تو جنگ کی جو پلاننگ چل رہی ہے تیسری ورلڈ وار کی، یہ بہت خطرناک جنگ ہوگی۔ اس میں بچنے کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا بندہ، کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کے فضل سے کوئی بچ جائے۔ تو جس طرح بارود کا ڈھیر ابھی دنیا میں انہوں نے اکٹھا کر رہے ہیں ہر طرف، اور ہر کسی کوئی کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو ہیں وہ راکٹ ہیں، لانچرز ہیں، میرے پاس زیادہ ٹینک ہیں، میرے پاس پائلٹ زیادہ اچھے ہیں، میرے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ اتنی جلدی تباہی مچا دیں گے۔ F-16، F-16، F-17، F-18، F-19، اس طرح دنیا میں وہ نمائش کر رہے ہیں اپنے اسلحے کی کہ اللہ تعالیٰ ہی بچائے ان سے۔ اور ناظرین، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ یہ جو تیسری ورلڈ وار ہے یہ نہ ہو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ تباہی ہوگی، اور آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسے جو لوگ بچیں گے وہ کیسے کیسے منظر دیکھیں گے، اور بہت زیادہ اس سے جانی نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ تھی جنگ کی بات۔ اس کے علاوہ جناب، جرمنی میں ایک لڑکی نے اپنے باپ کو مار دیا۔ باپ کافی ٹائم سے معذور بیڈ کے اوپر تھا۔ ماں نے کہا کہ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، میری ہیلپ کرو، اس کو ٹکانے لگاؤ۔ لڑکی نے پکڑی رسی اور اس کا گلا دبا دیا، اور بعد میں ماں بیٹی نے اس کو گاڑی میں ڈکی میں پھینکا، اور پھر فرانس کے کسی جنگل میں جا کے پھینک دیا، اور لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ وہ فلاں جگہ پہ گیا ہے اور لب پہ گیا ہے، لیکن کام اس کا تمام کر دیا ان لوگوں نے۔ پھر لڑکی سے وہ برداشت نہیں ہو سکا، اس نے کافی ٹائم ذہنی ٹارچر رہی وہ، پھر آخر اس نے جو ہے پولیس کو فون کر کے بتا دیا کہ میرے نے یہ کام کیا تھا، اور میری والدہ بھی اس میں پلاننگ میں شامل تھی۔ اور اب جا کے انہوں نے ان کو پکڑا ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر کہتے تھے یہ ذہنی مریض ہو چکی ہے، یہ
جس کی بات کے اوپر اندازہ نہ لگائیں۔ پھر جب پولیس نے تحقیقات کی تو فرانس کی پولیس نے کہا کہ ہاں ہمیں ایک باڈی ملی تھی ایسے۔ اب لڑکی کو 10 سال کی اور ماں کو 11 سال کی، پتہ نہیں 12 سال کی سزا انہوں نے سنا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے بچانے کی توفیق دے اور عقل دے ہماری جو امت مسلمہ ہے کہ اس میں کم سے کم اس طرح کی حرکت جو ہے وہ زیادہ نہ ہو، اور دنیا میں جو تباہی ہو رہی ہے اس سے ہمارے مسلمان لوگ بچ جائیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، اور جس سے یہ جو ہے کہ ہم لوگ جو ہے اتفاق سے ہی بچ سکتے ہیں اس وقت۔ پھر اس کے علاوہ ایک خبر تھی جناب کہ پاکستانی آدمی نے مکہ مار کے ایک جرمن پولیس والے کو مار دی جان سے۔ پتہ نہیں اس نے کس طریقے سے مکہ مارا ہے، اس کو بندہ جان سے ہی گیا ہے پولیس والا۔ اس وقت جرمنی میں پاکستان کا امیج بہت خراب ہوا ہے۔ پہلے وہ گھر کو آگ لگا دی، پھر اس کے بعد جناب یہ پولیس والے کو مار دیا۔ اس طرح یعنی کہ میڈیا کے اوپر ابھی پاکستانیوں کی بہت زیادہ شامت آئی ہوئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اور کے ایم بی بی ٹی وی کو دیکھتے ہوئے لائک اور شیئر کا بٹن اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے مسائیوں کا اور گردن ماں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔